جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے ابھی وہ ہے جینڈر، جنس، یعنی اسم کی جنس کو ہم کیسے پہچانیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے نا، ورنہ تو جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر ہنسی مذاق بنے گا. جیسے وہ پٹھان کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے. جنس جو ہے، جینڈر، جنس جو ہے اب بہرحال دو ہی ہیں، خیر تیسری بھی ہے لیکن ہم ابھی اس کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ اس کے اصول و ضوابط کوئی نہیں ہے نا عربی میں. ٹھیک ہے، میل اور فیمیل، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث دو ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، مذکر ہے یا مؤنث ہے، میل ہے یا فیمیل ہے. اب عربوں نے ایک اور اچھا کام کیا، یا جو جدید ٹیکنیک کے ساتھ پڑھاتے ہیں، ماڈرن ٹیکنیک کے ساتھ، ان لوگوں نے ایک اور اچھا کام کیا. انہوں نے کہا بھائی ایک پڑھ لو، دوسری کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آدھا برڈن ہم آپ کا یہ بھی کم کر دیتے ہیں. آپ نے مؤنث کو سمجھ لیا، مذکر سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی آپ نے سمجھ لیا کہ مؤنث یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے وہ سائنز، وہ علامات جو مؤنث والی ہیں ناؤن میں نہیں دیکھی تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ مؤنث نہیں ہے تو کیا ہے؟ بس سمپل. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں مؤنث پڑھ لو، کیونکہ یہ مشکل ہے نا، اس کو سمجھنا مشکل ہے، اس لیے اس کو پڑھو. ٹھیک، تو مؤنث جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے مؤنث حقیقی، ایک ہے مؤنث قیاسی، اور ایک ہے مؤنث سماعی. مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی. مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جو پیئرز کی صورت میں ہو، جوڑوں کی صورت میں. ٹھیک ہے، جیسے ماں باپ، بہن بھائی. یعنی ماں کا لفظ بولیں گے تو خود بخود ذہن میں اس کا پیئر آئے گا. ٹھیک ہے، بہن کا لفظ بولیں گے تو خود بخود اس کا پیئر آپ کے ذہن میں آئے گا، بھائی. تو جو مؤنث جو ہے وہ پیئرز کی صورت میں ہو، یہ مؤنث اس کی پہچان یا اس کی کوئی علامات وغیرہ نہیں ہے، یہ ہماری ویکیبلری ہے، لیکن یہ بہت کم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بہت کم ہے. جیسے مثال کے طور پہ باپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ابن. کیا کہتے ہیں؟ ابن. ٹھیک ہے، ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امن. ٹھیک ہے، اب کہیں کس قاعدے کے تحت ابن سے امن بن گیا یا امن سے ابن بن گیا؟ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، یہ جسٹ ویکیبلری ہے. ٹھیک ہے، مؤنث قیاسی اصل میں وہ ہے جو قاعدے ضابطے کے تحت آتی ہے، اور یہی اصل میں مؤنث ہے. عربی میں سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والی مؤنث ہے وہ یہی ہے جو کسی قاعدے ضابطے کے تحت ہے. مثال کے طور پہ جس اسم کے آخر میں گول تا ہو، تائے مدورہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تائے مدورہ، جس کے آخر میں گول تا ہو، دائرہ سے ہے نا مدورہ، گول تا، تو وہ مؤنث ہوتا ہے. عربی میں وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ وہ ناؤن مؤنث ہوتا ہے جس کے آخر میں گول تا آ جائے. یعنی مؤنث کی علامت کیا ہے پہچاننے کی؟ گول تا. دوسرا کیا، اس کے آخر میں الف مکسورہ ہو. الف مکسورہ کسے کہتے ہیں؟ کھڑی زبر اور چھوٹی یا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ. ٹھیک ہے، اچھا، تائے مدورہ کی مثال کیا ہے؟ جیسے ابھی عورتوں کے جتنے نام آپ لے لیں، فاطمہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، سدرا، آخر میں عورتوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ گولتا ہی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے،
بس ٹھیک ہے رکھ جائیں. دوسرا کیا ہے کہ کسی نون کے آخر میں اگر الف مکسورہ ہو، جیسے عورتوں کے جتنے نام ہیں، جیسے صغرا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھتے ہیں نا کھڑی زبر ہے. یہ میں نے نیچے لائن ڈالی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ حرف ہے جس کے اوپر کھڑی زبر ہے. پھر آگے ریا، صغرا ہے، کبرا ہے، بشرا ہے، ٹھیک ہے جی، سلمہ ہے، ٹھیک ہے، اقصا ہے. عورتوں کے نام آپ ذہن میں لاتے جائیں، ٹھیک ہے. دوسری نشانی کیا ہے مؤنث کو پہچاننے کی کہ کسی نون کے آخر میں کھڑی زبر اور چھوٹی یا ہو تو وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تیسری نشانی کیا ہے، اس کے آخر میں الف ممدودہ ہو. الف ممدودہ کیا ہے؟ زبر، الف اور حمزہ، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ. جیسے کلرز کے جو نام ہوتے ہیں، عام طور پہ کلرز کے، رنگوں کے جو نام ہیں، وہ عربی میں اس وزن کے اوپر، اس پیٹرن پر آتے ہیں. جیسے بیضا، بیضا کسے کہتے ہیں؟ سفید کو. یہ دیکھیں زبر، الف، یہ مؤنث ہے. اب جس کے آخر میں الف ممدودہ، ممدودہ مد سے ہے، یعنی جس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، مد اس کے اوپر کرتے ہیں. مکسورہ کسر سے ہے، یعنی جس پہ مد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اب کبرا کو کبرا ایسے تو نہیں نہ کرتے، ایسے. اس کو بیضا کو اگر پڑھنا ہو بیضا تو لمبا کریں گے، اس لیے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں مد آ جاتی ہے، ہم نے قرآن پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا الف مد آتی ہے، تو وہ مد عام طور پہ اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح سودا، بلیک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اردو میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا گنبد خضرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا جو گنبد ہے خضرا، سبز کو خضرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث ہے. اچھا یہ بیٹری جو ہے نا ڈاؤن ہو گئی ہے، اس کو چارجنگ پہ ذرا لگا دیں. یہاں لائٹ چل جائے گی، چل جائے گی. تیسرا ہے مؤنث سمائی، ٹھیک ہے. مؤنث کیسی سمجھ میں آ گیا نا، یعنی 3 علامات ہیں اس کو پہچاننے کی. تیسرا ہے مؤنث سمائی، سما سے، سنی سنائی مؤنث، ہرڈ، ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ مؤنث، اصل میں دیکھیں اس کو ہم نے اس کے اگینسٹ سمجھنا ہے، یہ ایک دوسرے سے سمجھ میں آئیں گے. حقیقی وہ ہے جو پیئرز کی صورت میں ہے، یعنی ایک کا نام ذہن میں آئے تو دوسرا خود بخود ذہن میں آ جائے. اس کا کوئی پیئر نہیں ہوتا، سمائی کا کوئی پیئر نہیں ہوتا. جیسے سورج ہے، اب سورج مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سورج طلوع ہوتا ہے. عربی والے کہتے ہیں سورج طلوع ہوتی ہے، ان کے مؤنث. تو ہر زبان میں کچھ ویکیبلری ایسی ہے جو مذکر استعمال ہوتی ہے، کچھ مؤنث، ٹھیک ہے. اب چاند ہے، چاند اکیلا ہی ہے نا، اب اس کا کوئی پیئر تو ہے نہیں. اب یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، تو ہمارے ہاں اردو میں یہ مؤنث ہے کتاب، عربی میں کتاب مذکر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہر زبان میں اہل زبان نے اس کو مذکر استعمال کیا یا مؤنث، بس اتنی سی بات ہے. اچھا بعض اوقات اہل زبان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بعض اردو والے کہتے ہیں جی دہی کھٹی ہے، بعض کہتے ہیں دہی کھٹا ہے، بعض کہتے ہیں سائیکل چلتی ہے، بعض کہتے ہیں سائیکل چلتا ہے، دونوں چلتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے. تو مؤنث سمائی اصل میں وہ ناؤن ہے
جو سما کہتے ہیں سننا. ہم نے جیسے اہل زبان سے سنا ہے، اہل زبان اگر اسے مذکر کہہ رہے ہیں تو ہمیں مذکر استعمال کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی ہمارے ہاں مذکر ہے تو ہم نے اس کو بھی مذکر ہی بولنا ہے، نہیں، جیسے انہوں نے بولا ہے. تو یہ جو ہے نا، کیونکہ اس کا پیئر نہیں ہوتا، اس کا پیئر ہوتا ہے حقیقی کا. تو یہ وکیبلری ہے اور یہ بھی سما کے اوپر ہے، سننے کے اوپر. اصل سب سے زیادہ مؤنث یہ استعمال ہوتی ہے قیاسی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے قیاسی کا، وہ کیا ہے؟ کسی مطلب مذکر سے آپ نے مؤنث بنانا ہو، ٹھیک ہے، مذکر سے آپ نے مؤنث بنانا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آخر میں اس کے گولتا لگا دیں، تنوین ختم کریں. یہ ایک لفظ ہے مسلمن، آپ نے اس سے مؤنث بنانا ہے، ٹھیک ہے، آخر میں تنوین ختم کریں. مثال کے طور پہ مسلمن، اس کے ساتھ آپ گولتا لگا دیں. اب یہ کیسے گولتا لگے گی؟ یہ تنوین ختم ہو جائے گی اور اس پہ زبر لگ جائے گی. مسلمتن، مسلمن ایک مسلمان مرد اور مسلمتن ایک مسلمان عورت. ٹھیک ہے، آخر میں گولتا لگا دینی ہے. کافرن سے کافرتن، ٹھیک ہے، کافر مرد اور کافر عورت. مومنن سے مؤمنتن، مومن مرد اور مومن عورت. ٹھیک ہے. اچھا جی، فاسقن فاسقتن، ٹھیک ہے. جمیل خوبصورت مرد. عورت کے لیے بولنا ہو تو آ جائے گا جمیلتن. تو دو چیزیں ہم نے پڑھی، ایک تو یہ کہ مؤنث کو پہچاننے کی کیا علامات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کہا 3 علامات ہیں. ایک یہ کہ کسی ناؤن کے آخر میں گولتا ہو، تائے مدورہ ہو تو وہ مؤنث ہے، اور عام طور پہ سب سے زیادہ یہ والی مؤنث استعمال ہوتی ہے، گولتا والی. پھر یہ کہ کسی کے پیچھے جو ہے وہ آخر میں الف مکسورہ ہو کسی ناؤن کے تو وہ مؤنث ہے، کسی ناؤن کے آخر میں الف ممدودہ ہو تو وہ بھی مؤنث ہے. دوسری چیز ہم نے پڑھی، مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی مذکر ناؤن آپ کے پاس اگر ہے اس کی ویکیبلری، تو اس کے آخر میں آپ گول تا لگا دیں تو اسی مذکر ناؤن کا آپ کو مؤنث مل جائے گا. اب ہمارے پاس اس کی جو ایکسرسائز ہے ہماری کتاب میں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہاں پہ مشق نمبر 3 کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور اسم کی گردان کریں. مؤنث حقیقی میں مذکر اور مؤنث دونوں الفاظ ساتھ دیے گئے. جو اسماء مؤنث سمائی ہیں ان کے آگے سین بنا دیا گیا. باقی الفاظ کے مؤنث آپ نے خود بنانے، یعنی حقیقی کا تو ویکیبلری ہے، سمائی کا تو کوئی مذکر ہوگا نہیں، مطلب سورج کا مذکر کہاں سے ڈھونڈیں گے، تو وہاں تو مذکر مؤنث کا کوئی چکر نہیں ہے. سمائی میں 2 جگہ پہ ہے، حقیقی میں ویکیبلری کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے مذکر مؤنث، سمائی میں کوئی مذکر مؤنث کا چکر ہے نہیں، بس اہل زبان نے اس کو مؤنث بنا دیا تو ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں. اصل میں کیا ہے؟ مؤنث قیاسی ہے جس کا مؤنث ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے کیا؟ اخن، اخن بھائی اور اختن بہن. تو یہ کون سی مؤنث ہے؟ یہ مؤنث حقیقی ہے، یہ ویکیبلری ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ ویکیبلری کے طور پہ بھائی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ ویکیبلری ہے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا. ہاذی، ٹھیک ہے، حاضی آگے میم لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. حلون، حلون کی مؤنث کیا ہوگی؟ اگر ہم نے اس سے مؤنث بنانی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ مؤنث بنائیں، حلوتن. فاسقن سے کیا مؤنث بنے گی؟ فاسقتن. جیدن سے کیا مؤنث بنے گی؟ جیدتن. ٹھیک ہے. قبیحن سے کیا مؤنث بنے گی؟ قبیحتن. جہنم کیا ہے؟
یہ کہہ رہے ہیں مؤنث سمائی ہے. غین کا مطلب کیا ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف کا مطلب ہے جہنم جہنما جہنما، یعنی اس کی نصب اور جر دونوں سیم ہوئیں گی. سین کا مطلب ہے یہ مؤنث سمائی ہے، یعنی ہمارے ہاں جہنم کیا ہے؟ ہاں جہنم ہوتی ہے یا ہوتا ہے؟ ہاں جہنم ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی مؤنث ہے، اور عربوں کے ہاں بھی وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. دارن گھر، یہ بھی کہہ رہے ہیں مؤنث سمائی ہے. ہمارے ہاں گھر ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ ہوتا ہے. یہ میرا گھر ہے، مذکر ہے، لیکن عربی میں دار کیا ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. عریسن دلہا، یہ مؤنث اب حقیقی ہو گیا نا. عریسن دلہا کے ساتھ فوراً دلہن ذہن میں آئے گی ہے، تو یہ اس کا جوڑا آ گیا، ساتھ انہوں نے دے دیا. ٹھیک ہے. کبیرن، یہ مؤنث کیا ہے؟ کیاسی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے ویکیبلری میں ہر ایک کے ساتھ لکھنا ہے کہ یہ سمائی ہے، یہ قیاسی ہے، اور یہ حقیقی ہے. ایک تو یہ لکھنا ہے. دوسرا آپ نے اس ایکسرسائز میں یہ کرنا ہے کہ جو تو سمائی ہے اس کا مذکر دیا ہوا ہے اور اس کی آپ نے مؤنث بنانی ہے. ٹھیک ہے. تو کبیرن سے کیا بن جائے گا؟ کبیرتن. آخر میں گولتا لگا دیں گے تو یہ کبیرتن بن گیا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ہو گیا مؤنث کا چیپٹر. اچھا انہوں نے کچھ اور بھی ویکیبلری دی ہوئی ہے. صغیرن سے کیا بنے گا؟ صغیرتن. شدیدن سے شدیدتن. ٹھیک ہے. ہاذا، اب یہ تو مبنی ہے. ٹھیک ہے. سوکن، سوکن مؤنث سمائی ہے. ٹھیک ہے. صادقن سے کیا بنے گا؟ صادقتن. قصیرن سے کیا بنے گا؟ کثیرتن. کثیرن چھوٹے قد والا مرد، کثیرتن چھوٹے قد والی عورت. ٹھیک ہے. کثیرتن بن جائے گا. کاذبن، کاذبتن. پاکستانو غیر منصرف بھی ہے، مؤنث سمائی بھی ہے، یعنی پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے. عربوں کے یہاں کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. اور غیر منصرف ہے، یعنی اس کی تینوں حالتیں کیا آئیں گی؟ پاکستانو، پاکستان، پاکستان. مطمئن، مطمئن مرد، مطمئنتن. عینن، عینن جو ہے وہ سمائی ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. عینن. ٹھیک ہے. اچھا عربی زبان میں وہ جو پہلے قاعدہ ہم نے کہا تھا کہ جو باڈی پارٹس جوڑوں کی صورت میں ہے، پیئرز کی صورت میں ہے، وہ مؤنث ہے. تو عین جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. دو آنکھیں ہوتی ہیں، دو کان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان کے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں. تو جو ہمارے باڈی پارٹس جوڑوں کی صورت میں ہیں وہ سب عربی میں مؤنث ہیں. الذین مبنی ہے. ٹھیک ہے. الذین، الذین. نجارن بڑھئی، نجارتن. ٹھیک ہے. نجارتن. خبازن نان بائی، خبازتن. ٹھیک ہے. حیاتن درزی، درزن کے لیے کیا آئے گا؟ حیاتتن. ٹھیک ہے. طویل لمبا آدمی، لمبے قد والا، طویلتن لمبی عورت. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ہے جینڈر. جینڈر اس سے آسان ہے، حالت سے اس کے سبق سے بہت سمپل ہے جینڈر. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ پہلا وہ مشکل ہے، اس کے بعد سمپل ہے. تیسرا ہے نمبر. نمبر بھی سمپل ہے. عدد بھی کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ بھی سمپل ہے. اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا اسم جو ہے ہم اس کو جو ڈسکس کر رہے ہیں 4 اعتبارات سے: حالت، ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ جنس،
تیسرا اب ہم آ گئے عدد پہ، نمبر پہ، ٹھیک ہے. نمبر میں عام زبانوں میں نمبر 2 ہیں. نمبر کتنے ہیں؟ 2 ہیں. سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ عربی میں 3 ہے. عربی میں واحد ہے، واحد کے لیے علیحدہ سے ناؤن ہوتا ہے. تثنیہ یعنی 2 کے لیے ڈیول ناؤن جسے کہتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ سے ناؤن ہوتا ہے. جمع کے لیے علیحدہ سے ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سنگولر یہ ڈیول ہے، ڈیول ناؤن. جمع کے لیے علیحدہ ہے، پلورل کے لیے علیحدہ ہے. اچھا، عربی میں واحد سے جو تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ واحد سے تثنیہ، اصل ویکیبلری ہمارے پاس واحد کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر چیز واحد سے بن رہی ہے. واحد آپ کو ڈکشنری میں مل گیا، واحد سی آپ نے مؤنث بنائی، واحد سی آپ نے تثنیہ بنایا، واحد سی آپ نے جمع بنائی، واحد سی آپ نے معرفہ بنایا، نکر، سارا کچھ واحد سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. واحد سے تثنیہ، اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جیسے مسلمون ہے، ایک ورڈ ہے ہمارے پاس. اگر ہم نے اس سے تثنیہ بنانا ہے تو ہم الف اور نون زیر نی لگا دیں. اس کے آخر میں کیا لگا دیں؟ الف اور نون زیر نی لگا دیں اور یہ تنوین ختم کر دیں. تو یہ مسلمون سے کیا ہو جائے گا؟ 2 مسلمان. مسلمون کا مطلب ایک مسلمان، مسلمانے کا مطلب 2 مسلمان. ٹھیک ہے. مؤمنون ایک مومن. کیا بن جائے گا؟ مؤمنان. 2 مومن. ٹھیک ہے. کتاب ایک کتاب. کتاب ایک کتاب. الف اور نون زیر نی، الف اور نون زیر نی لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ کتابان. ٹھیک ہے. 2 کتابیں. یہ تو تھا مذکر. یہ کیا تھا؟ مذکر. اگر ہم مؤنث کی طرف آ جائیں کہ مؤنث کا ہم نے تثنیہ بنانا ہے تو دیکھیں ہم مؤنث لیں گے نا. پھر ہاں ہم لیں گے مسلمتن. مسلمتن اور کیا لگا دیں گے؟ الف اور نون زیر نی. تو کیا بن گیا؟ مسلمتان. مسلمتان. ٹھیک ہے. سیم آپ مؤمنتن لے لیں، مومن عورت. مؤمنتن تو کیا بن جائے گا؟ مؤمنتان. 2 مومن عورتیں. واحد سے تثنیہ بن گیا. اب ایک مسئلہ اور ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیچھے ایک کانسیپٹ پڑھ چکے ہیں، رفع نصب جر کا. یہ مسلمن تو ہے رفع کی حالت میں، تو مسلمان کون سی حالت ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا. ٹھیک ہے. یعنی مسلمن سے تو 3 شکلیں بنے گی، مسلمن، مسلمن، مسلمن. تو مسلمانے بھی رفع کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی جو حالت ہے یہ تو رفع کی ہو گئی، اس کی نصب اور جر کیسے بنے گی؟
اب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کی نصب اور جر جو ہے نا بہت سمپل ہے. یہ اس کی ہے رفع کی حالت. اس کی نصب اور جر بنانے کے لیے ہم نے اس الف کو یا میں بدل دینا ہے. یہ جو الف ہے اس کو آپ یا میں بدل دیں بس. یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمین. یہ اس کی نصب آ گئی اور جر بھی اس کی سیم ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں غیر منصرف نہیں ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. ابھی بس یہ کھلتا جائے گا کھلتا جائے گا. مؤمنان اس کی نصب اور جر کیا آئے گی؟ مؤمنین. کتابان اس کی نصب کیا آئے گی؟ نصب اور جر کتابین. مسلمتان مسلمتین اس کی نصب اور جر کیا آئے گی؟ مسلمتین. مؤمنتان نصب اور جر کیا آئی؟ مؤمنتین. لیکن ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ہم نے کہنا ہو کہ ایک مسلمان نے ایک کافر کو تعلیم دی، آپ کیا کہیں گے؟ علامہ تعلیم دی، ٹھیک ہے. مسلمن ایک مسلمان نے، یہی کہیں گے. کافرن ایک کافر کو کافرن، ٹھیک ہے. ایک مسلمان نے ایک کافر کو تعلیم دی. اگر ہم نے کہنا ہو دو مسلمانوں نے دو کافروں کو تعلیم دی، علامہ مسلمان نہیں، یہ ہے فاعل، یہ ہے رفع کی حالت میں، ٹھیک ہے. مسلمان ہے تعلیم دینے والے، کافروں کو تعلیم دے رہے ہیں تو کافرانے نہیں آئے گا. کافرانے تو ہے رفع کی حالت میں، اس کی نصب آئے گی. کیونکہ یہ مفعول ہے. کافرین. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے مفعول اور مفعول ہوتا ہے نصب کی حالت میں، تو کافرانے اپنی نصب حالت میں آئے گا. اس لیے ہم اس کی نصب دیکھ رہے ہیں کہ تثنیہ بھی کبھی مفعول بن سکتا ہے نا تثنیہ بھی. تو جب وہ مفعول بنے گا تو پھر کیا چینج آئے گی؟ اب مثال کے طور پہ ایک مسلمان عورت نے، وہ چونکہ مذکر تھا نا تو یہ مؤنث، ابھی ہم نے ورب پڑھا نہیں ہے، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ مؤنث کے لیے یہ علامہ سے کیا ہو گیا؟ علامت ہو گیا، ٹھیک ہے. تعلیم دی، ہم کہتے ہیں ایک مسلمان عورت نے ایک کافر عورت کو مسلمتن کافرہ نہیں تن، ٹھیک ہے. یہ فاعل ہے، یہ رفع کی حالت میں، رفعی حالت میں. یہ مفعول ہے، یہ نصبی حالت میں، ٹھیک ہے. اب دو مسلمان عورتوں نے دو کافر عورتوں کو تعلیم دی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا بنے گا؟ دونوں کو تثنیہ بنائیں. ہاں، علمت مسلمہ تان، کافرہ تان نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ کافرہ تین. اس کی نصب آئے گی. جی نہیں، ابھی ہم ڈیول ناؤن پڑھ رہے ہیں. ہاں تثنیہ. واحد سے جب ہم اس کو جمع کر رہے ہیں تو
میل اور فیمیل ہے، جینڈر کو جب ہم آبجیکٹ جو ہے وہ اس کو نسب میں لے کے جاتے ہیں تو یہ ڈفرنس آپ بتا رہے ہیں. ہاں دیکھیں اصل میں ہم نے پڑھا ہے ابھی تک کیا معاملہ ہے، رفع، نسب، 4، ٹھیک ہے. مذکر، مؤنث، ٹھیک ہے. واحد مذکر لکھ لیں، واحد مؤنث لکھ لیں. مسلمون تھا، ٹھیک ہو گیا. نسب میں کیا ہو گیا؟ وہی ورڈ مسلمان ہو گیا. جر میں کیا ہو گیا؟ مسلمین ہو گیا، ٹھیک ہے. مؤنث میں کیا ہو گیا؟ مسلمتن ہو گیا. یہی ورڈ نسب میں کیا ہوا؟ ادھر سے بھی دیکھنا ہے، ادھر سے بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. کراس میں واحد مؤنث نسب کی حالت میں کیا آئے گا؟ جر میں کیا ہے؟ مسلمتن. دوسرا ہم نے پڑھا ڈیول ناؤن، یعنی اب اگر تثنیہ مذکر ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم نے یہ بنایا گولتا لگا کے. تثنیہ ہم نے کیسے بنایا؟ الف نون لگا کے. کیا بنا؟ مسلمان ہے، ٹھیک ہے. اس کی نسب کیا آئی؟ ہاں مسلمین. اسی کی جر بھی کیا آئی؟ مسلمین. ہم نے کہا یہ الف جو ہے نسب اور جر میں جا کے یا میں بدل جاتا ہے. ہمیں ہر ناؤن کی 3 حالتیں چاہیے، کیونکہ ناؤن جملے میں جا کے کبھی فاعل بنے گا، کبھی مفعول بنے گا. ہمیں اس کی حالتیں تینوں بنانی آنی چاہیے، ٹھیک ہے. تثنیہ بھی فاعل ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی مفعول ہو سکتا ہے. ایون کہ جمع بھی فاعل ہو سکتا ہے، جمع بھی مفعول ہو سکتا ہے. جمع مذکر بھی فاعل ہو سکتا ہے، جمع مؤنث بھی فاعل ہو سکتا ہے، جمع مؤنث بھی مفعول ہو سکتا ہے، جمع مذکر بھی. وہ سب شکلیں ہم نے نکالنی ہیں. اب تثنیہ مؤنث کیا ہے؟ مسلمہ تان، 2 مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے. مسلمتین یہ ہو گیا، اور مسلمہ تین. یہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے. اب ہم آتے ہیں جمع کی طرف. واحد سے تثنیہ ہم نے بنایا، لیکن ہم نے ایک کانسیپٹ نہیں سیکھا واحد سے تثنیہ بنانا. تثنیہ کی تینوں حالتیں ہم نے سیکھنی ہیں، کیونکہ حالت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم نے مؤنث پڑھا، تو ہم نے کہا مؤنث تو ہم نے پڑھ لیا، پھر مؤنث کی تینوں حالتیں ہم نے سیکھنی ہیں. وہ کانسیپٹ بھی ہم نے ساتھ چلایا. اب تیسرا کانسیپٹ آ گیا نمبر کا. اب نمبر میں پہلے 2 کانسیپٹ چل رہے ہیں، تینوں حالتیں بھی، ساتھ میں جینڈر بھی، یعنی کانسیپٹ کے اوپر کانسیپٹ کا کیا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک. اب ہے واحد سے جمع بنانا. تو واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں؟ ہم نے ابھی اوپر پڑھا واحد سے تثنیہ، ابھی ہے جمع. واحد سے جمع پہلے ہم مذکر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو واحد ہے جیسے مسلمن، اس میں کیا لگانا ہے؟ واو ساکن اور نون زبر نا. اچھا وہاں نون زیر نی ہے، تثنیہ میں کیا ہے؟ نون زیر نی. جمع میں نون زبر نا. یہ ایک بڑا فرق ہے جمع میں اور تثنیہ میں. یہ فرق ہے کہ تثنیہ کے نون میں کسرہ آتی ہے، جمع کے نون میں فتح آتی ہے، یعنی زبر آتی ہے. تو یہ تنوین ختم کر دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ مسلمون. ٹھیک ہے جی.
مؤمنون سے کیا بنے گا؟ واو نون لگا دیں، مؤمنون یعنی بہت سے مومن، ٹھیک ہے. فاسقون سے کیا بنے گا؟ یہ جمع بن گئی. یعنی جمع بنانے کے لیے آپ نے واحد کے آخر میں واو ساکن اور نون مفتوح کا اضافہ کر دینا. سمپل ہے. بس یہ آپ کو بنانی جب آ جائے گی تو یہ آپ واو نون بھول جائیں گے، پھر آپ بنائیں گے بس صرف مومن ان سے مومنون، کافر ان سے کافرون، فاسق ان سے فاسقون، ناصر ان سے ناصرون، حامد ان سے حامدون، واو نون لگائی تھا. ٹھیک ہے. اب یہ تو اس کی ہے رفع کی حالت. اس کی نصب جر تو وہی وہاں الف کو یا سے بدلا تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ واو سے پہلے، اور سوری نون سے پہلے واو ہے. اس کو آپ یا سے بدل دیں. ٹھیک ہے. وہاں یہ الف تھا نا، اس کو یا سے بدلا تھا، نون سے پہلے الف تھا. ٹھیک ہے. یہاں نون سے پہلے واو ہے، اس کو یا سے بدل دیں. ہاں. اب یہ مسلم موی نہ ہو جائے گا، لیکن یہ پڑھنا مشکل ہے. تو عرب کیا کرتے ہیں، وہ اپنی زبان میں سہولت چاہتے ہیں، تو وہ اس پیش کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. یعنی لفظ جو ہے وہ آپ کی زبان سے پھسل کے ادا ہو. مسلمین. ٹھیک ہے. تو کام انہوں نے کیا کیا ہے، یا میں بدل دیا ہے واو کو، مسلمین، مسلمون، مسلمین، یہ اس کی نصب جر ہے. مؤمنون سے کیا ہو جائے گا؟ مؤمنین. ٹھیک ہے. فاسقون سے کیا ہو جائے گا؟ فاسقین. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا نون لگا دینی ہے. ٹھیک ہے. واو کو یا سے بدل دینا ہے، اس کی نصب اور جر بن جائے گی. دونوں سیم ہے، نصب اور جر. تثنیہ میں بھی نصب اور جر سیم ہے، جمع میں بھی نصب اور جر، دونوں حالتیں سیم ہیں. اب ہم آتے ہیں مؤنث کی طرف. مؤنث جو ہے نا، یہ کیسے بنے گی؟ یہاں واحد سے سب کچھ ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی واحد سے اس کے آخر میں آپ الف اور لمبی تا لگا دیں. ٹھیک ہے. مسلمن، اس کے آخر میں الف اور لمبی تا، تنوین ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اب ہم نے پڑھ لیا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمات، مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے. مؤمنون سے کیا بنے گا؟ الف اور لمبی تا، مؤمنات. ٹھیک ہے. جی کس کو؟ سب سے پہلے آپ نے لکھا ہے، ہاں ہاں، اس کو ہم مؤنث میں ہم مسلماتن نہیں لکھیں گے کیونکہ وہ مؤنث میں مسلماتن نہیں ہوتا. دیکھیں مؤنث میں مسلمتن ہوتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو مسلمتن سے بنائیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس میں کیا لگائیں گے؟ الف اور لمبی تا. اب دو تا اکٹھی ہو گئی. کتنی؟ دو تا اکٹھی ہو گئی. تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بتلانا کہ یہ مؤنث ہے. تو دو تا کی ضرورت نہیں ہے، ایک تا بھی کافی ہے. تو پہلی ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے بنا لیں، اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، وہ جیسے آپ کو آسان لگے. یعنی مؤنث سے آپ بنا لیں تو پھر بھی وہی بنے گا. مؤنث میں یہ ہوگا، جب آپ مؤنث کی صیغے سے بنائیں گے تو وہاں ایک گول تا پہلے ہوگی اور
جو جمع مؤنث ہے اس کے لیے ایک لمبی تا بھی لگانی پڑتی ہے، تو ایک تا پھر آپ اتار دیں، کیونکہ تا کا مقصد ہے یہ بتانا کہ یہ مؤنث ہے، اور وہ لمبی تا سے بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اب یہ واحد مؤنث ہے یا جمع مؤنث ہے، کیسے فرق ہوگا کہ واحد مؤنث کے آخر میں گولتا ہے، جمع مؤنث کے آخر میں لمبی تا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمات۔ اس طرح بھی بنایا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو واحد مؤنث سے بنا لیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو مذکر سے بنا لیں۔ مذکر سے بنانا ہے تو الف اور لمبی تا ڈائریکٹ لگا دیں، مؤنث سے بنانا ہے تو وہ مؤنث والی تا ختم کر دیں اور الف اور لمبی تا لگا دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں انڈرسٹینڈنگ کے لیے جیسے مرضی بنا لیں، اصل بات تو یہ ہے کہ رزلٹ وہی نکلنا چاہیے۔ ہاں اصل میں تو دیکھیں نا، عربوں نے ایسے استعمال کیا ہے، تو اب ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، اصل بات جیسے مرضی پہنچ جائے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ ہم کہاں تک پہنچیں۔ اس کو گردان کہتے ہیں، یعنی چارٹ، ٹھیک ہے۔ بس اس کے ساتھ ہم اپنا یہ دوسرا سیشن مکمل کرتے ہیں اس گردان کے ساتھ۔ نیکسٹ ہم جو ہے وہ اب نیکسٹ سیشن میں کرتے ہیں، رفع نصب جر، ٹھیک ہے جی۔ واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر، ٹھیک ہو گیا۔ واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث، جتنا آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب اس پیج میں آ رہا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے دماغ میں سیو کر لیں، باقی سارا بھلا دیں، صرف اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جو آپ نے پڑھا ہے سارا بھلا دیں، بلکہ آگے بھی جو آ رہا ہے وہ بھی بھلا دیجیے گا، یہ نہیں بھلانا، یہ ایک پیج۔ مسلمون جیسے، یا صادقون ہم کہتے ہیں، صادقون کا مطلب سچا، ٹھیک ہے۔ صادقون کا مطلب کیا ہے؟ سچا۔ نسب کیا ہوگی؟ صادقن، ٹھیک ہے۔ جر کیا ہوگی؟ صادقن۔ تثنیہ کیا بنے گا؟ الف نون آئے گا نا، صادقون سے کیا بنے گا؟ صادقانی۔ اس کی نسب اور جر کیا بنے گی؟ صادقین۔ جر بھی سیم ہے، صادقین۔ جمع کیا بنی؟ سچے مرد، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایک سچا مرد، یہ ہے دو سچے مرد، یہ ہے تین سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ۔ اس کی نسب اور جر کیا آئے گی؟ صادقین۔ جر کیا ہے؟ صادقین۔ مؤنث کیا آئی؟ ایک سچی عورت۔ نسب کیا ہے؟ صادقتن، اور جر کیا ہے؟ صادقتن۔ تثنیہ کیا ہے؟ صادقتان۔ نسب کیا ہے؟ صادقتین اور صادقتین۔ جمع کیا ہے؟ ہاں لمبی تا، نہیں الف اور لمبی تا، صادقاتن، صادقاتن۔ نسب اور جر کیا ہے؟ اچھا اس کی نسب اور جر ہم نے نہیں پڑھی، یہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے،
صادقاتن، دونوں سیم آتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اب ایک اسم سے کتنی شکلیں بن گئی، کتنی فارمز بن گئی ایک اسم سے، ایک ناؤن سے؟ 18 بن گئی. آپ کو ایک اسم کو ان 18 فارمز میں گھمانا آنا چاہیے. یعنی آپ کو ایک ہی اسم دیا جائے گا صادق. اب آپ نے 18 اسم نہیں یاد کرنے، آپ کی ویکیبلری صرف ایک اسم کی ہوگی، باقی سارا آپ کی گرامر ہے. 17 فارمز کے ہیں، آپ کی گرامر ہے. آپ کی گرامر اچھی ہے تو آپ اس ایک سے آپ کو 17 یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک سے آپ گھما کے بنا لیں گے اور سمجھ لیں گے اس کو، ٹھیک ہے. ابھی نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو 18 سے 36 پہ جائیں گے، ایک ہی لیکچر میں. اب ذرا تیزی سے ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ کو 35 فارم یاد نہیں کرنی ناؤن کی، وہ آپ کی گرامر آپ کو نکال دے گی، آپ کو صرف ایک یاد کرنی ہے. لیکن ناؤن 36 میں سے کسی ایک فارم میں آئے گا. جب جملے میں آئے گا تو 36 میں سے کوئی ایک ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کی حالت کیا ہے، پھر دیکھنا ہے اس کی جینڈر کیا ہے، پھر دیکھنا ہے اس کا نمبر کیا ہے، پھر دیکھنا ہے اس کی وسعت کیا ہے. یہ اب ایک دو مثالیں ہم دیکھ لیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ مسلمان عورتوں نے کچھ کافر عورتوں کو تعلیم دی، تو کیا بنے گا؟ علمت کچھ مسلمان عورتوں نے، کچھ مسلمان عورتوں نے تعلیم دی. علمت کچھ مسلمان عورتیں، جمع ہے نا؟ ہاں. علمت مسلمات، آگے کافراتن. کیوں کافراتن آیا؟ یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. اگر ہم کہیں کہ کچھ مسلمانوں نے کچھ کافروں کو تعلیم دی تو کیا آئے گا؟ علمہ، تعلیم دی، ٹھیک ہے. یہ تو ورب آ گیا نا، ورب ہم علیحدہ سے پڑھیں گے سیکنڈ بک میں، ٹھیک ہے. کیا آئے گا جمع؟ مسلمون. نہیں، جمع آئے گا نا. کافر کی جمع کیا ہے؟ کافرون جمع ہے، لیکن اس کی کون سی حالت آئے گی؟ نسبی حالت آئے گی. تو کافرین. صادقون، صادقین. تو کافرون، کافرین. اب یہ ساری پریکٹس ہے، یہ ساری پریکٹس ہے جو آپ کو کرنی ہے گھما پھرا کے. کبھی تثنیہ کو فاعل بنانا ہے، کبھی تثنیہ کو مفعول بنانا ہے، کبھی جمع مذکر کو فاعل بنانا ہے، کبھی جمع مذکر کو مفعول بنانا ہے، کبھی جمع مؤنث کو فاعل بنانا ہے، کبھی جمع مؤنث کو مفعول بنانا ہے، تاکہ وہ آپ کے استعمال میں آئے. اصل میں آپ پریکٹس سے لرن کریں گے، جتنی پریکٹس کریں گے اتنا لرن کریں گے. یعنی بدل کے چھوٹے سے جملے بدل کے آپ اس کو کرتے رہیں، پھر آپ کی گرپ مضبوط ہوگی، پھر یہ مطلب آپ کے قلم کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں 1 منٹ، ذرا اس کی کوئی مشق ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے لاسٹ جو ہے وہ سبق پر. اچھا، ایک بات انہوں نے یہاں پہ اب کہی ہے، یہ چارٹ جو انہوں نے دیا ہے، انہوں نے کہا جی دیکھیں رفع نصب جر، ٹھیک ہے. رفع نصب اور جر، یہی ہم نے پڑھا تھا نا. کبھی یہ 2 پیش کے ساتھ آتی ہے، 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ، کبھی پیش زبر اور زبر کے ساتھ آتی ہے، کبھی الف نون اور یا نون کے ساتھ آتی ہے. سمجھ رہے ہیں یہ کہاں پہ آ رہی ہے؟ یہ تو واحد ہے نا، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے. واو نون یا نون، ٹھیک ہے.
الف لمبی تا یہ جمع مؤنث آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی رفع ان 5 طرح سے آ سکتی ہے رفع. بات وہی ہے، ذرا انہوں نے ایک اور طرح سے بھی آپ کو وہ بات دکھا دی. رفع جو ہے ان 5 میں سے کسی ایک طرح سے آ سکتی ہے، نصب ان 5 میں سے کسی ایک طرح سے آ سکتی ہے، جر ان 5 میں سے کسی ایک طرح سے آ سکتی ہے. یہ واحد میں اس طرح سے آتی ہے، تثنیہ میں اس طرح سے آتی ہے، جمع مذکر میں اس طرح سے آتی ہے، جمع مؤنث میں اس طرح سے آتی ہے. بس سمپل سی بات ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ گردان دے دی ہے، ٹھیک ہے، یہ گردان آپ دیکھ لیں. رفع کی حالت نصب جر، مسلمن مسلمن مسلمین مسلمان مسلمین مسلمین یعنی تثنیہ، جمع اچھا یہ مذکر ہے، مذکر واحد تثنیہ جمع، ٹھیک ہے، مسلمون مسلمین مسلمین. پھر مؤنث آ گیا، واحد تثنیہ جمع، مسلمتن 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 مسلمتان مسلمتین مسلمتین مسلمات مسلمات مسلمات. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. یہ انہوں نے مذکر غیر حقیقی، یعنی اب اس کی تو مؤنث نہیں نہ آئے گی، تو اس کے کتنے صیغے بنیں گے؟ 18 نہیں بنیں گے نا. دیکھیں یہاں تو مذکر کے 9 بنے ہیں، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے 9 بنے ہیں. اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کا کوئی پیئر ہو ہی نہیں تو اس کے کتنے صیغے بنیں گے؟ پھر اس کے 9 بنیں گے. تو یہ انہوں نے کہا مذکر غیر حقیقی. کتاب کا کوئی پیئر نہیں ہے، کتاب کی مؤنث کہاں سے نکالیں گے؟ تو اس کے مؤنث والے 9 صیغے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح مؤنث غیر حقیقی، اس کا بھی کیا ہے؟ 9 صیغے بنے گی، کیونکہ اس کا مذکر آپ کو نہیں ملے گا. اچھا، ایک اور کانسیپٹ جو انہوں نے یہاں پہ دیا ہے، وہ کانسیپٹ جو ہے، ایک منٹ ذرا آپ کے لیے میں واضح کر دوں کہ جمع جو ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں جمع سالم، ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر. جمع سالم کا مطلب یہ ہے کہ جو قاعدے کے مطابق آؤ. قاعدہ کیا ہے؟ واو اور نون آ جائے، ٹھیک ہے، یا الف اور لمبی تا آ جائے. مذکر ہے تو اس کے آخر میں واو نون لگا دیں، مؤنث ہے تو اس کے آخر میں. یہ ہے قاعدے والی جمع جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں جمع سالم. اس کو جمع سالم کیوں کہتے ہیں؟ اس میں جو واحد ہے نا وہ سالم رہتا ہے. واحد کے اوپر آپ نے اضافہ کیا تھا نا، واحد کا جو ورڈ تھا وہ ایز اٹ از موجود ہے، اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں. ایک ہے جمع مکسر، اس میں واحد کا لفظ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ قاعدے ضابطے کے تحت نہیں آتی. جیسے آپ یوں سمجھیں، عالم، عالم کی جمع مکسر کیا آتی ہے؟ علماء. جمع سالم کیا آئے گی اس کی اگر آپ بنائیں تو؟ عالمون. جمع سالم کیا آئے گی؟ یہ جمع سالم ہوگی، لیکن یہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتی. استعمال کیا ہوتی ہے؟ یہ جمع مکسر. تو بعض جمع جو ہیں وہ عربی میں جمع مکسر استعمال ہوتی ہیں، یعنی وہ قاعدے کے تحت نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے. وہ ویکیبلری ہے. عالم کی جمع علماء، نبی کی جمع انبیاء. نبی یون بھی آتی ہے، قاعدے کے مطابق کیا آئے گی؟ نبی یون، لیکن انبیاء بھی آتی ہے، ٹھیک ہے جی. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.